اب ہم نے گناہوں کے نام بدل لیے، یہ احساس ہی نہیں رہا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ گالی دینے والا جانتا ہی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ، غیبت کرنے والا یہ جانتا ہی نہیں کہ کس قدر سخت گناہ، مردہ بھائی کا گوشت کھانا، مردہ اور بھائی اور گوشت کھا جانا، اس کا اتنا بڑا جرم غیبت کو قرار دیا گیا، لوگ اس کو گناہ ہی نہیں جانتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے احساس پیدا کیا۔ ہمارے بزرگ مثال دیا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ احساس ہوتا ہے، آپ بڑا اچھا گوشت کھا رہے تھے، اچھا بھنا ہوا تھا، اور آپ نے جب پہلا لقمہ لگایا تو آپ کو اس کو لذت بھی آئی کہ گوشت بڑا اچھا خوبصورت ہے، اچھا تیار کیا گیا، لیکن کسی نے کان میں بتا دیا کہ صدقے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے۔ اب پہلے لقمے میں لذت آئی تھی، لیکن وہ جب سنا نا کہ یہ تو زکوٰۃ کا ہے تو میرا ہے نہیں، یہ تو صدقات کا ہے، واجبات صدقہ تھا، یہ تیرا حق ہی نہیں، تو آپ جب اس کو دوبارہ منہ میں رکھتے ہیں تو اس کی لذت بدل جاتی۔ اب آپ کو وہ کیف نصیب نہیں ہو رہا جو پہلے اس کی لذت کا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے دل میں احساس پیدا ہو گیا کہ یہ ایک ضمیر نے یہ بات اندر سے آواز دی، یہ تیرے والا نہیں تھا۔ تو یہ کام کیا نبی پاک علیہ السلام نے، لوگوں کو بتلایا کہ گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، اسی لیے لوگ خود بخود آ جاتے تھے۔ قبیلہ غامدیہ کی عورت خود بخود آئی تھی، کوئی اسے لینے نہیں گیا، وہ آ کے کھڑی ہوئی اور اس نے لفظ یہ ادا کیے، کہنے لگی آپ کبھی غور کریں نا کہ ایک عورت جس سے غلطی ہو گئی اور اس کے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، اس کو کسی نے درے مار کے منوایا نہیں ہے، بلکہ وہ خود آ گئی ہے اور آ کے کھڑی ہوئی اور کہتی پتہ کیا ہے؟ کہتی یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئی ہوں۔ حضور نے پوچھا تجھے کس نے ہلاک کیا؟ تو کہتی کیا؟ حضور میرے گناہ نے مجھے ہلاک کر دیا، یعنی میرا مال نہیں ڈوبا، میرا گھر پہ کسی نے قبضہ نہیں کر لیا، میں کوئی کسی شخص نے میری جائیداد نہیں ہڑپ لی۔ ہاں تو ہلاکت صرف یہی ہے نا کہ دولت چلی گئی۔ کہا حضور میں ہلاک ہو گئی، کس نے ہلاک کیا؟ میرے گناہ نے۔ کیا ہوا؟ حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، مجھے میرے گناہ کو پاک کر دیا جائے۔ یہ وہ ضمیر ہیں جو حضور نے بیدار کیے۔ تو محبوب نے فرمایا واپس جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو تب آنا۔ شارحین نے لکھا ہے 8 ماہ کے بعد آئی، پھول سا بیٹا لائی۔ حضور بچہ پیدا ہو گیا، میرے گناہ نے مجھے ہلاک کر دیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ تو میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا واپس جا، جب یہ روٹی کھانے لگے تو تب آنا۔ شارحین کہتے ہیں گویا حضور فرما رہے تھے کہ غلطی تیری ہے، تیرے بچے کی تو نہیں ہے نا۔ 2 سال کے بعد آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تڑپ کے روئی، عرض کرنے لگی حضور میں ساری رات سو نہیں پاتی، یہ میرا گناہ مجھے بیدار رکھتا ہے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، اگر اسی حالت میں چلی گئی تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی، یا رسول اللہ میرے اوپر رحمت کی نظر ہو، میں ہلاک ہو گئی۔ یہ ضمیروں کی بیداری ہے۔ وہ جو 8 ماہ اسے بھیجا تھا تو 2 سپاہی ساتھ نہیں رکھے تھے کہ کہیں دوڑ نہ جائے، بھاگ نہ جائے۔ جو 2 سال بچہ پالتی رہی تو جیل میں نہیں رکھا تھا اسے، اس کا ضمیر زندہ کر دیا نبی پاک نے، بیدار کر دیا حضور علیہ السلام۔ یہ میرے محبوب کا فرمان کہ ماں ہا کا فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کٹ کے۔ میرے عزیزو، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئی، حضور نے فرمایا اسے لے جاؤ، سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگے، پھر اس کی روح پرواز کر گئی، یہاں تک تو اس کی توبہ تھی۔ پھر رحمت للعالمین نبی نے فرمایا صحابیات سے کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو اور کفن بھی پہناؤ۔ غسل دیا، جب کفن پہنایا تو میرے محبوب پاک علیہ السلام نے، حضرت انس کہتے ہیں حیران تو اس وقت ہوئے جب مصطفیٰ کریم نے فرمایا صفے بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں جنازہ پڑھاؤں گا، میں رحمت للعالمین نبی خود نماز جنازہ کی امامت کروں گا۔ جن کے جنازے کی امامت پر اللہ رحمتوں کی برکھا برسا دیتا ہے، تو محبوب پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا۔ ایک صحابی نے کہا حضور اس کا جس نے ناجائز بچہ جنا آپ نے جنازہ پڑھایا، اس کا جنازہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے گناہ دیکھا ہے، توبہ نہیں دیکھی؟ تم نے اس کا احساس نہیں دیکھا؟ وہ کس درد سے آئی، کس ذوق سے توبہ کی؟ اور میرے محبوب نے انعام دیا، کیونکہ اس کا ضمیر زندہ تھا نا، اس کو انعام دیا۔ فرمایا اس نے تو ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ ضمیروں کی زندگی، بیداری، روحوں کا زندہ ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، ہمیں بتلایا کہ تمہارے ضمیر جب زندہ رہیں گے۔ دیکھیں نا پھر حالات کس طرح کے ہوئے۔